بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو روحانی کلیننگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتلاتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کا وظیفہ درود شریف جو بزرگان دین نے ہمیں بتلایا۔ تمام امت مسلمہ چاہتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہے، وقتاً فوقتاً ہوتی رہے، ہر بار ہوتی رہے، بار بار ہوتی رہے۔ ہر ایک کا دل چاہتا ہے، مردوں کا دل بھی کرتا ہے، عورتوں کا دل بھی کرتا ہے، بوڑھے جوان بچوں کا دل بھی کرتا ہے کہ ہم آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کو دیکھیں، ان کی زیارت کریں، خواب میں صحیح، کیونکہ ہم ان کے دور میں تو پیدا نہیں ہوئے، جو ان کے دور میں پیدا ہوئے ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، جن کو قرآن سرٹیفکیٹ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ اللہ جل شانہ نے ان کو اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کے زمانے میں ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے میں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا۔ تین چیزیں ہونا ضروری: زمانہ، ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ صرف زمانہ ہونا ضروری، زمانہ ہونا کافی نہیں، زیارت ہونا کافی نہیں، ایمان کی حالت میں زیارت بھی ہو اور زمانہ بھی ہو۔ تینوں چیزیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بہترین درود شریف یہ بزرگان امت سے مسلسل چلا آ رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کئی مسلمانوں نے یہ وظیفہ کیا تو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک بھی ہوئی ہے۔ مدنی کی زیارت ہو جائے زندگی مبارک، زندگی کے اندر تو کیا ہی بات ہے، وہ مبارک لمحہ ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ کہ آپ نے جمعے کی رات، جسے شب جمعہ کہتے ہیں، اگلے دن جمعہ ہو، جمعرات اگلے دن جمعہ ہونا چاہیے، اسے شب جمعہ بھی کہتے ہیں۔ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت بمقصد زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیت کریں گے آپ کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ الحاجت آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 11 مرتبہ۔ پہلی رکعت میں اسی طرح، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح، فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بعد نماز 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے آپ نے 1000 مرتبہ 10 تسبیحاں آپ نے اس درود شریف کی کرنی ہے جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں۔ ہم لکھیں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔
صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم 3 مرتبہ اس لیے پڑھا کہ سننے والوں کو یاد بھی ہو جائے اور اعراب کا اچھی طرح پتہ چل جائے. بار بار سننے سے یاد ہو جاتا ہے. جمعے کی رات کریں گے آپ، ہفتے کی رات کریں گے، اتوار کی رات کریں گے، سوموار کی رات کریں گے، منگل کی رات بھی کریں گے. یہ وظیفہ بدھ کی رات اور بدھ کے بعد خمیس آتا ہے، عربی میں خمیس کہتے ہیں، اردو میں جمعرات بھی کہا جاتا ہے. بدھ کے دن جو رات آئے گی خمیس کی رات، آپ نے اس رات وظیفہ نہیں کرنا. منگل کی شام کو بھی نہیں کرنا، بدھ کی شام کو بھی نہیں کرنا. 2 راتیں چھوڑ دینی ہے. آپ نے پھر جمعے کی رات سے کرنا ہے وظیفہ، جیسا کہ آپ نے شروع کیا تھا. امید تو ہے انشاءاللہ پہلے ہفتے میں ہی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت نصیب ہو جائے گی، ورنہ دوسرے ہفتے کریں، تیسرے ہفتے کریں، انشاءاللہ اس نیت سے کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو زیارت نصیب ہوگی. 1000 مرتبہ جو آپ پڑھیں گے درود شریف، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تسبیحات میں لے لیجئے. آپ نے قبلے رخ دائیں کروٹ لیٹنا ہے، یعنی پاؤں آپ کے جنوب کی طرف ہونے چاہیے، سر آپ کا شمال کی طرف ہونا چاہیے. اس طرح جو ہے چارپائی پہ آپ لیٹیں گے اور چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سوتے ہوئے آپ نے جاگتے ہوئے سونے کی نیت سے آپ نے بستر پہ لیٹنا ہے، پھر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے. انشاءاللہ 1000 مرتبہ تسبیح سے پہلے نیند آ گئی اور نیند میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی تو پہلی رات ہی مقدر کھل سکتا ہے، پہلی رات ہی نصیب جاگ سکتے ہیں. ورنہ دوسری رات پھر کریں، تیسری رات پھر کریں، چوتھی رات پھر کریں، 5ویں رات پھر کریں. پھر میں نے کہا ہے کہ 2 راتیں چھوڑ دینی ہے، منگل کی شام کو اور بدھ کی شام کو آپ نے نہیں کرنا. منگل کا دن عشاء کی نماز کے بعد نہیں کرنا، بدھ کا دن عشاء کی نماز کے بعد آپ نے وظیفہ نہیں کرنا. 2 ناغے کرنے ہیں، پھر جمعرات آ جائے گی، پھر آپ نے وظیفہ یہی کرنا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی آخرت کے دن. سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہوگا جس امتی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو گئی. اس کے تو نصیب جاگ اٹھیں گے، ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں آرام سے مزے کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی اس کی سنور جائے گی، بن جائے گی. تو میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ شفاعت کس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوگی، اس کے لیے بھی انشاءاللہ وظیفے لاؤں گا آپ کے لیے. روحانی کلیننگ کو آپ سبسکرائب کریں، لال بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے، انشاءاللہ آپ سبسکرائب کر لیں گے. یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، انشاءاللہ جتنا فائدہ ہوگا امت مسلمہ کو آپ غیر معمولی اجر میں شریک ہو جائیں گے ہمارے ساتھ، ہماری اس چھوٹی سی کاوش میں. اللہ ہم سب کی مشترکہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے، اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے براہ راست 0342 72 41
967 0342 7241 967.